پاکستانی روپیہ کہ جسے اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بنا دیا گیا ہے۔ نمسکار دوستو، کیسے ہو گائز؟ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہندوستان اسپیشل میں ہاردک سواگت۔ پاکستانی کرنسی کی ویلیو دن بدن گھٹتی ہی جا رہی ہے۔ اس سے پاکستانی میڈیا بہت پریشان ہے۔ ڈالر کے ریٹ کے مقابلے پاکستانی کرنسی اپنے سب سے نچلے سطر پر چلی گئی ہے۔ اب پاکستانی میڈیا شور مچا رہا ہے کہ پاکستانی روپیہ ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بن گیا ہے۔ ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں اور اس کا سیدھا اثر ہماری کرنسی پر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ڈالر کا ریٹ گھٹ رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں عامر ضیاء اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو۔ آخر جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیوں مسلسل دباؤ کا شکار ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 10 روز میں روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں یکدم 164 سے لڑک کر 168 کے ہیر پھیر میں آ گیا ہے؟ اس سے پہلے اسی سال ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ مارچ میں روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 154 کی سطح سے پھسل کر ایک جھٹکے میں 170 پر جا پہنچا تھا۔ اچھا، مارچ میں جو روپے کا تیزی سے کمزور ہونا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے عارضی سرمایہ کاروں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو قلیل مدتی پیپرز ہیں اس میں سے اپنا پیسہ جو ہے وہ ایک دم نکالا تھا۔ چلیں، مارچ میں جو ہوا سو ہوا، لیکن جولائی میں ایسا کیا ہو گیا کہ روپیہ جو ہے ایک مرتبہ پھر دباؤ کا شکار ہے۔ فی الوقت ڈالر کی طلب جو ہے مارکیٹ میں ویسی نہیں جیسی عام حالات میں ہوتی ہے۔ پاکستانی درآمدات میں کمی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے معاشی سرگرمیاں سست ہیں۔ بیرون ملک سفر کم ہو رہا ہے اور اس سال حج پر بھی جو ہے پاکستانی نہیں جا پا رہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک سے جو آنے والی ترسیلات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ طلب کم ہے اور رسد جو ہے ڈالر کی زیادہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مقامی کرنسی کی جو کشتی ہے وہ ڈاواں ڈول ہے؟ روپے کی قدر کے حوالے سے مسلسل جو ہے غیر یقینی صورتحال کا معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ روپے کی قدر جو ہے کہیں مستحکم ہوگی کہ نہیں، یا مسلسل یہ ہمیں دھڑکا لگا رہے گا کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے؟ اس معاملے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیا تسلی بخش ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی جو شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہم آئی ایم ایف سے ادھار پر گورنر اسٹیٹ بینک لائے ہیں رضا باقر صاحب، وہ پاکستانی مفادات کی نگہبانی کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں؟ یا پھر وہ پاکستان سے باہر جو ہے ابھی سے اپنی اگلی نوکری کے لیے راہ جو ہے ہموار کر رہے ہیں؟ آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر سب سے پہلے ہے پاکستانی روپیہ کہ جسے اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بنا دیا گیا ہے۔ چند آپ کو ایک فیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں جناب، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ 2001 سے 2005 تک اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس ایک ہفتے کے ریزرو نہیں تھے۔ ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس آئل پیمنٹ نہیں تھی۔ ڈاکٹر اشرف صاحب ابھی گواہ موجود ہیں یہاں پہ گورنمنٹ میں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کیسے مینیج کیا؟ اور جب آئل پرائسز تھی $150 پر بیرل، اب تو آئل پرائس بھی کچھ نہیں ہے، 40-50 کے رینج میں گھوم رہی ہے۔ تو جس انداز سے وہ مینیج کیا گیا وہ تھا آؤٹ آف باکس سلوشن۔ آؤٹ آف باکس کا سلوشن کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو ہمارا بیس کیا ہے؟ ہمارا بیس ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ وہ کیا ہے اس وقت؟ اس وقت ریئل ایکسچینج ریٹ آپ کا ہونا چاہیے 97-98۔ تو 90، یس ایگزیکٹلی، یہ میں پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تمام فنڈامنٹل کو آپ شامل کر لیں تو آپ کا ریئر کہتے ہیں ہم اس کو، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ وہ 100 سے کم آپ کہہ رہے ہیں، چلیں ہم 97 بھی نہیں، چلے 2 بھی کم کہہ لیں آپ۔ 97 اس وقت آپ کا ایکسچینج ریٹ۔ اب 97 کے اگینسٹ میں 168 ٹریڈ کرنا، میں کہتا ہوں آئی ایم سوری ٹو سے، ایک بدترین ظلم ہے اس قوم پر، اس ملک پر۔ ٹھیک ہے، اب آپ دوسری طرف آپ آ جائیے، آپ بات کرتے ہیں ہاٹ منی۔ کیا ہے ہاٹ منی؟ ہاٹ منی کو ڈفرینٹ کنٹریز نے بین لگا دیا کہ یہ ہاکس ہیں جو آپ کی اکنامی کو ڈسٹرب کرنے آتے ہیں۔ ملیشیا کی مثال آپ کے سامنے، جب اس پہ اٹیک ہوا تھرو ہاٹ منی تو انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو بلاک کر دیا، وہ اس پہ کیپ لگا دیا۔ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، آخر کوئی کہاں جا کے بات ہوگی؟ تو یہ اتنی پازیٹیو فگر کے باوجود 168 پلس میں لے کے جانا ایک زیادتی ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو ہم سنتے ہیں، پڑھا ہے ہم نے رضا باقر صاحب کے متعلق کہ بڑا کہتے ہیں بیرون ملک سے ٹاپ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے، 18-20 برس جو ہے آئی ایم ایف کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا جو پورا زور رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو کرنسی جو ہے وولٹائل، مطلب اس کے اندر انڈر پریشر رہی ہے نا۔ ساؤتھ ایشیا کی کمزور ترین کرنسی بن گئی ہے پاکستان کی۔ تو کیا اس کا، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کا انالیسس تھا ظفر شیخ صاحب کا، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک گورنر کا تعلق ہے، اچھی یونیورسٹی سے بالکل پڑھا انہوں نے،
लेकिन कोई नई चीज नहीं, हमने भी उनसे ज्यादा बेहतर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम शोबाज नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि वो बच्चे थे IMF में, ही वॉज ओनली अ डिवीजन चीफ। अगर मैं पाकिस्तान के जबान में समझाऊं तो ही वॉज अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रैंक के थे। ठीक है, उसको हमने ला के गवर्नर बना दिया सेंट्रल बैंक का। ठीक है ना, तो वो इमेच्योर भी है मेरे नजदीक। और वो जब IMF का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो पोस्ट ऑफिस होता है। तो इससे पहले भी जहां से आए थे इजिप्ट से, वहां भी पोस्ट ऑफिस वाली नौकरी कर रहे थे, और यहाँ लाके यहाँ पर हमने गवर्नर बना दिया उनको। पोस्ट ऑफिस की नौकरी से गवर्नर बन गए। तो जब वक्त से पहले किसी को जब इतने इख्तियारात मिल जाते हैं तो वो दीवाना हो जाता है, और दीवानगी में इसी किस्म के हरकत होते हैं जो गवर्नर साहब इस वक्त कर रहे हैं। देखें, ये हम जो बात कर रहे थे कि ये कमर्शियल बैंक क्यों बाय कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक को कहीं से ये सुनगुन मिल चुका है कि ये एक्सचेंज रेट 172-73 पे पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि जफर शेख साहब भी किसी कमर्शियल बैंक के ट्रेजरी में बैठे हुए हों तो आज वो खरीद के बैठ जाएंगे कि जी जब 172-73 होगा तो बेचेंगे और इतना पैसा बन जाएगा इसमें। हमारा जो है दुनिया से सूल निराला बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं। दुनिया में डॉलर जो है बकौल इनके कमज़ोर हो रहा है, हमारे यहाँ मजबूत हो रहा है। दूसरा इन्होंने कहा कोई और जो खरीदार नहीं है, बैंक्स खरीद रहे हैं। बैंक्स क्यों खरीद रहे हैं, क्या मतलब ये जो होर्डिंग हो रही है किस लिए हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर बैंक खरीद रही तो स्टेट बैंक क्या कर रहा है? स्टेट बैंक की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो सवाल कर सकता है कि भाई आप क्यों खरीद रहे हैं, आप क्या होल्ड करने के लिए खरीद रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने IMF के साथ बहुत डील किया है 11 साल। ये सिर्फ बार्गेन होता है कि जी आप एक्सचेंज रेट को यहां लेके जाएं, आप बस लेके जाएं, वरना टेक इट और लीव इट। इस तरह के कि उस वक्त हमारा 62 रुपए था $1 एक्सचेंज रेट का। तो जब प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी इसको 85 ले जाएं। अब हम बार्गेन कर रहे हैं उससे कि नहीं 66 हो जाएगा, 67 होगा, नहीं आप 80 पे आ जाएं। नहीं, इस किस्म की चीजें। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि जी आप 14% पे ले जाएं। भाई हम कह रहे हैं आपको ये प्रोग्राम की शर्त है। तो अब इस किस्म की चीजें वहां पर फिर ये होता है कि आपकी टीम कितनी मजबूत है जो निगोशिएट कर रही है IMF से, वो फिर कहीं पर दोबारा जाके नौकरी ना करनी उनमें से किसी को, ये बड़ा जरूरी है। इसके पीछे जी असल में टीम मजबूत होनी चाहिए, टीम में हुब्बुल वतनी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, तब वो निगोशिएट कर सकेंगे। डॉक्टर जफर शेख साहब, सोच में बड़ा फर्क आया। अब जो IMF का मंत्रा है वो ये कहते हैं जी आप एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस को दे दें और वो डिटरमिन करेंगी। तो